سحری ٹائم میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. کچھ کالرز کو شامل کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ سر میرا نام محمد شفیع ہے, نئی دلی سے بول رہا ہوں. جی شفیع بھائی, کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بی پی کی شکایت رہتی ہے, جی بلڈ پریشر. جی تو ابھی مطلب 2 دن ہوئے تو دونوں دن بی پی بہت بڑھ گیا, جی بلڈ پریشر بہت بڑھ گیا کافی حد تک. تو کیا اس میں اگر انجیکشن کروانا پڑے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ جی بتائیں گے, ابھی بتائیں گے. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ عرفان بول رہے ہیں ناسک سے. جی عرفان بتائیے کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال ہے کہ جو لوگ تراویح نہیں پڑھتے انہیں کوئی گناہ ہے یا کیا گناہ ہے انہیں؟ ٹھیک ہے, بتائیں گے بھائی. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ جی ہم بول رہے ہیں توفیق. جی بھائی سوال بتائیں. جی ہمیں سوال پوچھنا تھا ایک. جی جی جیسے کہ ہم ایک دن ہم نے کیا کیا, تیز کھا کر فجر پڑھ کے سو گئے. جی تو اس کے بعد مطلب ایسے ہی ہم دوائی بھی تھی ساتھ میں, تو دوائی کھا کر سوئے تھے ہم. جی اس کے بعد ہم نے نیند ایسی لی وہ, تو ہم بالکل جو ہے مطلب دوپہر کی نماز بھی نہ ادا کر سکے. جی ظہر کی نماز بھی چھوٹ گئی, تلاوت قرآن رہ گیا ہمارا. مطلب جو ہے سائرن سے 10-15 منٹ پہلے ہماری آنکھ کھلی ہے. تو یہ روزہ ہو گیا کہ ہمارا ہے کہ نہیں؟ جی جی ٹھیک ہے بھائی, بتائیں گے. آئیے ناظرین کچھ کالرز کو اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں علیم بات کر رہا ہوں. جی بھائی بتائیے کیا سوال ہے؟ سوال زکوٰۃ کے لیے, زکوٰۃ کی ریگارڈنگ ہے. جی بھائی بتائیے. صاحب سے پوچھے کہ اگر کسی کے پاس مال ہے 1 لاکھ روپے, تو اس پہ کچھ قرضہ ہے اس کو, جی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کیسے کی جائے گی؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بھائی بتائیں گے. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. مفتی صاحب جو سوالات ہیں ان کو شامل کر رہے ہیں. کشمیر سے تھا سوال, اذان کے بعد سحری کی جا سکتی ہے کیا؟ بالکل نہیں کی جا سکتی. اذان کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق ہو چکی ہے, یعنی فجر کا وقت جیسے شروع ہوتا ہے صبح صادق اس کو کہتے ہیں. صبح صادق جیسے شروع ہو جائے تو فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. صبح صادق سے پہلے تک سحری کرنی ہوتی ہے. صبح صادق جیسے شروع ہو جائے تو فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد اذان ہوتی ہے تو بہت بعد ہوتی ہے اذان. اذان کے بعد کھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, بلکہ دوران اذان بھی کھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سحری کے جو اوقات ہیں ہر علاقے میں باضابطہ اوقات کے کارڈ وغیرہ تقسیم ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے فالو کریں, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جی مفتی صاحب کشمیر سے ایک اور سوال تھا. سحری کے بعد لوگ سگریٹ وغیرہ نوش کرتے ہیں, نشہ کرنا کیسا ہے؟ جی سحری کے بعد سے مراد اوقات سحری میں اگر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, روزے پہ اس کی وجہ سے یعنی روزہ ٹوٹنا ویسا نہیں ہوتا, ورنہ عام طور پہ سگریٹ گٹکا وغیرہ یہ مکروہ ہیں. ٹھیک ہے. شفیع بھائی نے دلی سے پوچھا تھا, بی پی ہے انہیں اور بڑھا ہوا تھا 2 دن سے, ایسی صورت میں روزے کے دوران اگر طبیعت خراب ہو تو انجیکشن لیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیے, احتیاطی مسئلہ یہی ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے, اور بغیر کسی عذر کے, بغیر کسی پریشانی کے انجیکشن روزے کی حالت میں نہیں لگوا سکتے. اگر آپ اس کو مؤخر کر سکتے ہیں, یعنی افطار تک انتظار کر کے اس کے بعد لگوا سکتے ہیں تو لگوائیں. نہیں ایسی کوئی مجبوری ہے کہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو روزے ہی میں لگانا ضروری ہے تو انجیکشن لگوا لیں, اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. جی عرفان بھائی نے سوال کیا ہے, تراویح نہ پڑھنے کے جو لوگ ہوتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا ہو؟ جی یہ بہت بڑی محرومی ہے, سنت موقدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ اس عبادت کو کرنے کو کہا ہے. رمضان کی خصوصیات میں سے قیام اللیل جہاں بھی احادیث میں آیا ہے رمضان کی فضیلت میں, اس کی اہمیت کے بابت, اس سے مراد تراویح ہی ہے.
क़ियामुल लैल से मुराद तरावी है, बड़ी बरकतों वाली नमाज है, इसको छोड़ना बहुत बड़ी महरूमी है। ठीक है। अजीम भाई ने सवाल किया, सहरी में सिर्फ एक सेब खाया था इन्होंने जी। और कुछ देर के बाद वो सो गए, जब उठे तो ज़ोहर असर फौत हो गई, अब जो है इफ्तार के वक्त उठे। जी देखिए, अगर किसी वजह से ये हुआ है, अल्लाह माफ़ फरमाए, आप जो नमाजें छूटी हैं उनकी क़ज़ा कर लें, रोज़ा तो आपका हो जाएगा। ठीक है सर। क़र्ज़ है और ज़कात भी देना है। जी, आपने कहा कि लाख रुपए आपके पास हैं, कुछ कर्ज भी हैं, तो आप लाख में से जो कर्ज है उसको माइनस कर दें। मिसाल के तौर पे 20,000 कर्जा है आप पर, तो लाख रुपए में से 20,000 निकाल दें, 80,000 बच रहे हैं, तो इन 80,000 पे 2.5% के लिहाज से जितने ज़कात बनती हैं वो अदा कर दें। जी मुफ्ती साहब, हम दोनों मेहमानों के बेहद मशकूर हैं। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे सवालात के जवाब हुए। यूसुफ भाई आपका भी शुक्रिया। चलते चलते नाते पाक को शामिल कर रहे हैं। सहरी टाइम की पूरी टीम को अपने मेज़बान से काज़िम शरीफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जी यूसुफ भाई। इसी बाइस नजर को भाए हैं पत्थर मदीने के ज़ेरे पाए अहमद आए हैं पत्थर मदीने के, नबी पाक के पाँव के नीचे नरम बन जाए, नबी पाक के पाँव के नीचे नरम बन जाए। कहाँ से ये हिदायत पाए हैं पत्थर मदीने के, इसी बाइस नजर को भाए हैं पत्थर मदीने के। कहीं मक्के में रह जाए नाका छोड़ कर तैबा, फतेह मक्के के दिन घबराए हैं पत्थर मदीने के, फतेह मक्के के दिन घबराए हैं पत्थर मदीने के। सफा मरवा के पत्थर आज तक इकरार करते हैं, मुक़द्दर हमसे अच्छे पाए हैं पत्थर मदीने के, इसी बाइस नजर को भाए हैं पत्थर मदीने के। हर एक जर्रा मिसाले आफताबे नौ है तैबा में, नसीबा दहर का चमकाए हैं पत्थर मदीने के। बड़ी हसरत से कोहे तूर तकता है उन्हें सैफी, बड़ी हसरत से कोहे तूर तकता